بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12-13 سال کا ایک بچہ دوڑا جا رہا تھا۔ دھوپ تیز تھی، ارد گرد سناٹا تھا اور وہ اپنی دھن میں بس چلا جا رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس بچے کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا رخ بستی سے باہر پہاڑوں کی طرف تھا۔ چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ وہ کسی کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ ایسے میں اچانک چٹان کے پیچھے کوئی نمودار ہوا۔ بچے نے تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنے والی ہستی بالکل سامنے آئی تو بچے کا چہرہ چمک رہا تھا۔ دوسری طرف آنے والی ہستی نے دیکھا تو بچے کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو محبت سے بھرپور لہجے میں پوچھا، پیارے بیٹے تم یہاں کیسے؟ بچے نے فوراً کہا، آپ کی تلاش میں۔ اس بچے کا نام زبیر تھا۔ باپ کا نام عوام اور ماں کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اس نے سنا کہ مکہ معظمہ میں افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگ پکڑ کر پہاڑی کی طرف لے گئے ہیں۔ مکے میں آپ کے دشمن بے شمار تھے، اس لیے یہ بات ناممکن نہیں تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 12 سال تھی۔ انہیں یہ خبر ملی تو اکیلے ہی آپ کو تلاش میں نکل کھڑے ہو گئے۔ آخر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، زبیر تم کدھر؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ کے بارے میں یہ خبر اڑی تھی کہ آپ کو پکڑ کر پہاڑوں کی طرف لے جایا گیا ہے۔ مکہ معظمہ میں چونکہ آپ کے دشمن بہت ہیں، اب یہ بھی ممکن تھا، اس لیے میں آپ کی تلاش اور حفاظت میں نکل آیا۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر واقعی پکڑ لیا جاتا تو پھر تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں مکے میں اتنے قتل کرتا کہ ان کے خون کی ندیاں بہہ جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے۔ ان کی جرت پر انہیں اپنے چادر مبارک انعام میں دی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بہادر بچے کی ادا بہت پسند آئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور زبیر کو بھی یہ خوشخبری دے دیں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار اٹھائیں گے ان سب کا ثواب بھی زبیر کو ملے گا اور ان لوگوں کو بھی ملے گا، کیونکہ زبیر نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار اٹھائی ہے۔ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو سب بچے بھاگ گئے اور یہ کھڑے رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، کیا بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھاگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بھاگتا، اور راستے میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لیے مجھے گنجائش نکالنے کی ضرورت ہوتی، یعنی راستہ کشادہ تھا، آپ آسانی سے میرے پاس سے گزر سکتے تھے۔ آپ کے اس دلیرانہ جواب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ کو دعا دی اور تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے کچھ بچے کھجور کے درختوں کی جڑوں کے پاس سے کچی کھجوریں جمع کر رہے تھے۔ ایسی کھجوروں کو خلال کہا جاتا ہے۔ اچانک امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر آ گئے۔ بچوں نے انہیں دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بچوں میں سنان بن مسلمہ بھی تھے۔ یہ بعد میں بحرین کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن یہ نہ بھاگے، وہیں کھڑے رہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک آ گئے۔ آپ سنان بن مسلمہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے خیال کیا کہ حضرت عمر انہیں مارنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ بول اٹھے، امیر المومنین،
یہ اچھی کھجوریں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ ہیں جو ہوا سے جھڑ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا دکھانا مجھے، اگر بات یہی ہے تو دیکھنے میں ثابت ہو جائے گی۔ سنان بن مسلمہ نے اپنی جھولی میں جمع کی ہوئی کھجوریں آپ کو دکھا دیں۔ کھجوریں دیکھ کر آپ مسکرائے اور بولے، تم نے سچ کہا۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھنے لگے تو وہ بولے، امیر المومنین، آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ادھر ادھر چھپ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب آپ چلے جائیں گے تو یہ آ کر مجھ سے لپٹ جائیں گے اور یہ سب مجھ سے چھین لیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ حضرت سنان بن مسلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر تک پہنچا کر واپس ہوئے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو چاروں طرف سے لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ ان میں حجاز کا رہنے والا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ابھی نوعمر تھا۔ وہ بات کرنے لگا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، اپنے بڑے کو بات کرنے دے۔ اس پر لڑکے نے کہا، امیر المومنین، جب اللہ تعالیٰ بندے کو بات کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل عطا کرے، وہ کلام کرنے کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اے امیر المومنین، اگر عمر کا لحاظ ہوتا تو اس وقت امت میں جو آپ سے بڑی عمر والے ہیں خلافت کے حقدار ہوتے۔ اس کی بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے لڑکے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس پر لڑکا بولا، امیر المومنین، ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ جیسا عادل خلیفہ ہم پر مقرر کیا۔ اب حضرت عمر بولے، اے لڑکے، کوئی اور بات؟ لڑکے نے فوراً کہا، بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے حلیم و کریم ہونے کی وجہ سے مغرور ہو گئے اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ان کے خوش آمدی دربانوں نے انہیں رعایا کے حالات سے غافل رکھا، انہیں نفس کی خواہشات پوری کرنے پر لگا دیا۔ بے شک ایسے لوگ جلتی آگ کا ایندھن ہیں۔ اے امیر المومنین، ہماری دعا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں داخل و شامل نہ ہوں، بلکہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا کہ صرف 11 سال ہے۔ نسب پوچھا تو وہ لڑکا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے نکلا۔ ایک صحابی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو اپنے بچے کو بھی لے آئے۔ وہ چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن وہ صحابی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا، فلاں شخص نظر نہیں آ رہا؟ کسی نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا وہ بچہ فوت ہو گیا ہے جو آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اس سے ملاقات کی اور فرمایا، تمہیں کون سی بات پسند ہے؟ اپنی دنیاوی زندگی میں نفع اٹھانا چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ جب تم جنت کے دروازے پر پہنچو تو اسے وہاں پاؤ، وہ تجھ سے پہلے وہاں موجود ہو اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ یہ سن کر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچے اور اسے کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا۔